السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس چیز کو ہر مسلمان جانتا ہے کہ اسلام میں سب سے اہم عمل، ضروری عمل وہ نماز ہے، اور یہ بھی تقریباً ہر مسلمان جانتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود جتنی سستی نماز میں ہم لوگ کرتے ہیں وہ بھی حد درجہ زیادتی ہے۔ بالخصوص ہمارے پاکستان کے لوگ، اور پاکستان میں بھی میں سمجھتا ہوں جو ہمارا علاقہ ہے پنجاب کا، یہاں بے نمازی لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ تو پہلی بات تو یہی ہے کہ ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نماز کو ادا کریں، نماز پڑھیں، بے نمازی نہ رہیں۔ نماز پڑھنے کے بہت فضائل ہیں، بہت فوائد ہیں، جس پر مستقل آیات ہیں، مستقل احادیث ہیں، احادیث کا پورا ذخیرہ موجود ہے، اس سے رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ جو اصل بات کہنی ہے وہ قضا نماز کے بارے میں ہے۔ ہماری کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ ہماری نماز قضا نہ ہو۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس آدمی نے جان بوجھ کر نماز قضا کر دی فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، وہ ایسے ہے کہ اس کا گھر اور اس کا مال اور اس کے بچے سارے ضائع ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ اب آپ خود سوچیے کیا اس کا حال ہوگا۔ الگ تھلگ کھڑا ہے، گھر بھی گر گیا، بچے بھی مر گئے، سارا مال بھی ہلاک ہو گیا، اکیلے کھڑا ہے۔ یہ حال ہے ایک نماز کے قضا کرنے کا۔ تو نماز کو قضا نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جس نے دو نمازوں کو اکٹھا ایک وقت میں پڑھا وہ گناہ کبیرہ کے دروازے تک پہنچ گیا، اس کے درجے تک پہنچ گیا۔ تو نماز کو وقت پہ پڑھنا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہر نماز اپنے وقت میں فرض ہے۔ نماز کا وقت متعین ہے، اس کی ابتدا بھی اور اس کی انتہا بھی، نہ اس سے پہلے پڑھی جا سکتی ہے نہ اس کے بعد نماز ادا ہوتی ہے، ہوگی تو قضا ہوگی۔ تو لہٰذا اگر بالفرض کسی وجہ سے نماز قضا ہو جائے تو پھر اس کی قضا کرنی چاہیے۔ آج کل یہ مسئلہ بہت گردش کر رہا ہے، اور جگہ جگہ یہ بات لوگ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ یہ اگر آپ کی نماز قضا ہو گئی ہے اور اب آپ نمازی بن گئے ہیں، بس توبہ کر لیں کافی ہے۔ بھائی یہ کیسے کافی ہے؟ کس قانون سے کافی ہے؟ کس شعور سے کافی ہے؟ ایک آدمی 40 سال سے برابر نمازیں پڑھ رہا ہے، 50 سال سے برابر نمازیں پڑھ رہا ہے، اور ایک آدمی نے 30 سال نمازیں نہیں پڑھی، اب اسے سمجھ آئی ہے، اب وہ نمازی بنا، تو جو گزشتہ 30 سال کی نمازیں ہیں ان کا کیا ہوگا؟ کہ جی معاف ہو جائیں گی؟ بھی کیسے معاف ہوں گی؟ اللہ کا حق ہے، اس نے کہا ہے احادیث مبارکہ میں نماز کی قضا کا حکم ہے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز قضا ہوئی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے کروائی تاکہ امت کے سامنے یہ طریقہ آئے۔ اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے اس واسطے ایسا کروایا، اگر کسی نمازی کی نماز قضا ہو جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیند کی وجہ سے، تو وہ زیادہ پریشان نہ ہو، یہی سوچ لے کہ حضور کی نماز بھی قضا ہو گئی تھی نا، نیند کی وجہ سے میری بھی قضا ہو گئی۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام سفر سے واپس آ رہے ہیں، رات کا آخری پہر ہے، تقاضا ہوا آرام کرنے کا، آپ لیٹ گئے، سب ساتھیوں کو سلا دیا، اور بلال سے کہا کہ بلال تم پہرا دو، جاگتے رہو، جو ہی پو پھٹے صبح صادق ہو ہمیں جگا دینا۔ چنانچہ سب سو گئے، حضور بھی سو گئے، اور بلال کہتے ہیں کہ میں مشرق کی طرف منہ کر کے ایسے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، جو ہی روشنی ابھرے گی میں بتا دوں گا۔ تو کہتے ہیں بس میں بیٹھا ہی تھا تو میری بھی آنکھ لگ گئی، لگی تو پھر لگ گئی، تو پھر سب سو گئے، اور جب سورج نکلا تو سورج کی شعاعیں سب سے پہلے حضور کے چہرے پہ پڑی، تو وہ ایسے کہ سب سے پہلے حضور اٹھے، اور بلال سے کہا بلال یہ کیا کیا؟ تو بلال کہتے ہیں حضور جس چیز نے آپ کو سلا دیا اسی نے مجھے بھی سلا دیا۔ پھر آپ وہاں سے اٹھے، کہا یہاں سے چلو، یہاں شیطانی اثر ہے، یہاں نہیں ٹھہرتے، آگے گئے، وہاں سب سے وضو کروایا اور آپ نے نماز کی قضا کی۔ غزوہ خندق 4 نمازیں قضا ہوئی ہیں وضو کی، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی۔
اور جب رات ہوئی اور وہ جو دشمنوں کے حملے تھے وہ ہلکے ہوئے، سنگ باری ختم ہوئی، تو پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری نمازیں قضا فرمائیں۔ اس میں سبق ہے کہ نماز قضا ہو جائے تو اس کی قضا کرنا ضروری ہے، اور یہ تو آپ کا عمل تھا، فرمان بھی ہے حضور کا، من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا فان ذلک وقتھا، کہ جو نماز کے وقت سویا رہا یا بھول گیا تو جب بھی اسے جاگ آئے یا جب بھی اسے یاد آئے تو وہ اس نماز کی قضا کرے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قضا تو اس صورت میں ہے اگر سونے کی حالت میں نہیں پڑی، اگر بھولنے کی حالت میں نہیں پڑی، ان دو حالتوں کے علاوہ نہیں پڑی تو قضا نہیں۔ کتنی بے وقوفی کی بات ہے، کتنی حماقت کی بات ہے کہ اگر سونے کی حالت میں نماز چھوٹ گئی اس کی قضا ہے، اور جاگنے کی حالت میں قضا ہوئی، پھر تو بطریق اولا قضا ہونی چاہیے، پھر قضا کیوں نہیں ہے؟ اگر بھول گیا ہے نماز، یاد نہیں رہی، ایسا مشغول ہوا تب بھی قضا ہے، اگر یاد ہے پھر نہیں پڑی پھر تو قضا بطریق اولا ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اس صورت میں تو معلوم ہوا اگر بھول کے نہ پڑے تو پھر قضا کر لے، اگر سویا ہوا نہ پڑے پھر قضا کر لے، ویسے نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا مطلب علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اصل میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ مسلمان کی نماز قضا ہوتی ہی نہیں ہے سوائے ان دو وجہوں سے، ایک بھول جائے ہو مسلمان اور نماز کا وقت ہو، اسے یاد ہو، پتہ ہو 2 بجے نماز ہے اور پھر نہ پڑھے، یہ اس سے ممکن نہیں، اور دوسرا اگر سو جائے، اور سونے کے بارے میں بھی یہ ہے کہ آپ اپنے جاگنے کا انتظام کر کے سوئیں، الارم لگا کے سوئیں، بتا کے سوئیں، پھر بھی نہیں اٹھے تو پھر اس میں گناہ نہیں ہے۔ تو فإن ذلک وقتھا، بہرحال یہ بہت سارے دلائل ہے جس سے معلوم ہوتا ہے اگر نماز قضا ہو جائے تو اس کی قضا کرنا ضروری ہے۔ یہ بات ذہن سے نکال دیجئے کہ پچھلی نمازوں کی قضا نہیں ہے، حدیث پاک میں واضح نہیں ہے کہ جب قیامت کے دن حساب ہونا ہے اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس بندے کے فرض دیکھو، یعنی کب سے بالغ ہوا اور کب سے اس پہ نماز فرض ہوئی ہے، حساب لگاؤ۔ روزانہ کی 5 نمازیں فرض ہیں، حنفیہ کے ہاں وتر واجب ہیں، ان کے نزدیک 6 نمازوں کا حساب ہوگا روزانہ کی۔ تو جتنے اس کے دن بنتے ہیں ہر دن کی 5 نمازوں کی گنتی کی جائے گی، اگر فرض پورے ہو گئے تو یہ آدمی نماز میں کامیاب ہوگا، اور حدیث میں ہے جو نماز میں کامیاب ہوا وہ اگلے حساب میں بھی کامیاب ہوتا چلا جائے گا، اور اگر اس کے فرض پورے نہ ہوئے، چھوڑ دی، پھر حکم ہوگا کہ دیکھو کوئی نفل وغیرہ ہے اس کے نام اعمال میں، اشراق پڑھ لیتا ہوگا، تہجد پڑھ لیتا ہوگا، صلاۃ الحاجت پڑھ لیتا ہوگا، ویسے سنت موقدہ نفل پڑھ لیتا ہوگا، اگر وہ اس کے نام اعمال میں ہوئے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ 70 نفلوں کو ملا کے ایک فرض شمار ہوگا، اور یہ بات واضح ہے اللہ تعالیٰ کے حساب میں 70 نفل کا ایک فرض بنتا ہے۔ وہ کیسے؟ جس طرح کہ رمضان المبارک کے بارے میں ہے کہ رمضان المبارک میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرضوں کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے۔ تو بات واضح ہوگی کہ نفل میں اور فرض میں جو فرق ہے وہ 70 گنا کا ہے۔ تو اگر اس طرح سے شمار کر کے بھی اس کے فرض کی تعداد پوری ہو گئی تو یہ شخص بھی نماز میں کامیاب سمجھا جائے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ اس کے فرض بھی پورے نہ ہوئے اور نفل بھی اتنے نہ ہوئے کہ نفلوں کو ملا کے فرض کی تعداد پوری کی جا سکے تو یہ شخص نماز کے حساب میں ناکام ہوگا، اور حدیث پاک میں ہے کہ جو نماز میں پھنس گیا وہ آگے بھی پھنستا چلا جائے گا۔ تو اسے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ ہر نماز کی قضا کرنا ضروری ہے، لہٰذا جو ہمارے بھائی بہن، مائیں بہنیں، بیٹیاں، ان کے ذمے قضا نمازیں ہیں تو وہ اول فرصت میں اپنی نماز کی قضا کا اہتمام کریں۔ زندگی کا کچھ پتہ نہیں، موت کا کچھ پتہ نہیں، آئے روز ہر عمر کے لوگوں کی موت کی اطلاعات آتی رہتی ہے۔ کوئی حادثے میں فوت ہو گیا، ابھی کوئی موٹر سائیکل کے حادثے میں، کوئی گاڑی کے حادثے میں، کوئی ہارٹ اٹیک سے جوان اموات بھی ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی عمر کا حساب کرے اور اپنی نمازوں کا حساب کرے۔ کب سے بالغ ہوا تھا؟ 15 سال کے بعد کوئی بچہ بچی نابالغ نہیں رہتی،
اور 12 سال کے بعد بچہ بالغ ہو سکتا ہے اور 9 سال کے بعد بچی بالغ ہو سکتی ہے۔ 12 سال کے بعد کسی بچے میں علامت بلوغت ظاہر ہو جائے وہ بالغ ہو جائے گا، 12 سال پہ، 13 پہ، 14 پہ، اور 9 سال کے بعد کسی بچی میں علامت بلوغت ظاہر ہو جائے وہ بالغ ہو جائے گی۔ علامات بلوغت معروف ہیں، بوقت ضرورت کسی بھی عالم سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان پہ نماز فرض ہو جائے گی۔ تو اس وقت سے دیکھیں، اس وقت سے اس وقت تک کتنی عمر ہے آپ کی بالغ ہونے سے لے کے، اور آپ نے کتنے سالوں کی نمازیں پڑھی ہیں اور کتنے سالوں کی نمازیں نہیں پڑھی۔ بیٹھ جائیں کاغذ قلم لے کے اور حساب کریں عمر کتنی ہے، بالغ کب ہوئے تھے، اور حساب میں اندازہ لگا لیں۔ کسی کا یقین نہیں ہے اور اندازہ لگانے میں محتاط اندازہ لگائیں، غیر محتاط اندازہ نہ لگائیں۔ پھر اس کے بعد آپ شمار کریں، لکھ لیں کہ میرے ذمے فجر کی اتنی نمازیں ہوں گی، فرض کریں 400 نمازیں ایک مثال ہے، یا اتنے سال کی ہوں گی، گننے اتنی بنتی ہیں، ظہر کی اتنی، عصر کی اتنی، مغرب کی اتنی، عشاء کی اتنی، وتر اتنے، اور پھر آپ وہ نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ عشاء کے وقت میں عشاء ہی قضا کریں، مغرب کے وقت میں مغرب ہی قضا کریں، فجر کے وقت میں فجر ہی قضا کریں، نہیں، آپ سوائے مکروہ اوقات کے ہر وقت ہر نماز قضا پڑھ سکتے ہیں۔ اور قضا کے لیے مکروہ وقت دو ہیں۔ ایک تو جب زوال کا وقت ہے، عین جب سورج سر پہ ہو، وہ تقریباً 10 منٹ ہوتا ہے، جو نقشوں میں وقت زوال لکھا ہوتا ہے یا وقت ظہر لکھا ہوتا ہے، اس وقت سے 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ کے بعد یہ وقت زوال ہے۔ استوا اصل تو ہے، اس میں قضا نمازیں نہیں پڑھنی چاہیے، اور ایک سورج نکلنے سے لے کے 12 منٹ بعد تک یہ بھی وقت ہے نماز نہ پڑھنے کا، اس میں بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ بس اس کے علاوہ باقی مکروہ اوقات نفل کے لیے ہیں، اس میں آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ فجر کی نماز سے پہلے آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو ان وقتوں میں آپ اپنی نمازوں کی قضا کریں، اور نیت کیا کریں؟ جب بھی آپ کوئی نماز قضا کر رہے ہوں تو آپ یہ نیت کریں کہ میں پہلی فجر قضا کرتا ہوں، یعنی مجھ پر جو فجر قضا ہوئی تھی اس میں جو پہلی فجر ہے وہ قضا کرتا ہوں۔ اب وہ قضا ہو گئی، اب جو اس کے بعد والی ہے وہ پہلی بن جائے گی۔ پھر جب دوبارہ فجر پڑھیں اگلے وقت میں تو پھر کہیں جو میرے ذمے فجر کی نماز ہے پہلی وہ قضا کرتا ہوں۔ ظہر میں بھی ایسے کریں۔ تو اس طرح آپ اپنا حساب کر کے، اور جب تک آپ کی گنتی پوری نہ ہو جائے تب تک نمازیں قضا کرتے رہیں۔ اور جس کے ذمے نماز قضا ہوں ان کے بارے میں علماء نے فرمایا ہے وہ نوافل نہ پڑھیں بلکہ قضا نمازیں پڑھیں۔ اور اگر نمازیں زیادہ ہوں اور یہ سمجھ رہے ہوں کہ زندگی اتنی باقی نہیں ہے، تو پھر یہ بھی علماء نے کہا ہے کہ چونکہ فرض کی بڑی اہمیت ہے تو فرض کی حد تک نماز پڑھ لے، یعنی سورہ فاتحہ ضروری ہے، قرات کرے، رکوع میں تسبیح ایک بار پڑھ لے، سنت ہے تسبیح کا پڑھنا، رکوع کا مطلب جھکنا، جب آپ جھک گئے تو فرض پورا ہو گیا، اس میں تسبیح کہنا سنت ہے۔ تو اگر آپ کی نمازیں زیادہ ہیں تو یہ رعایت بھی دی ہوئی ہے کہ آپ تسبیح ایک بار پڑھ لیں، اور اگر وقت میں گنجائش ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ میری نمازیں انشاءاللہ قضا ہو جائیں گی، تو آپ 3 بار پڑھیں، اور اس طرح اپنی نمازوں کی قضا، اور ساتھ ساتھ لکھتے رہیں وصیت نامہ کہ میرے ذمے اتنی نمازیں ہیں، میں قضا کر رہا ہوں، اتنی ہو گئی۔ اگر خدا نخواستہ ان نمازوں کی قضا سے پہلے میری موت ہو گئی، میں فوت ہو گیا، تو میری نمازوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے۔ یہ ہے نمازوں کے قضا کرنے کا طریقہ۔ تو پہلی بات تو یہ کہ نماز کی پابندی کریں، نماز کو قضا مت ہونے دیں، اور دوسرا اگر خدا نخواستہ نماز قضا ہو جائے تو اس کو یوں مت سمجھیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے سے معاف ہو جائے گا۔ یہ معافی مانگنے سے گناہ معاف ہوتا ہے، حق معاف نہیں ہوتا۔ نماز حق ہے اللہ کا، تو اس کی قضا کا جو ایک نظریہ عقیدہ ہے اس کو یقینی بنائیں۔ اور پھر تیسرا یہ ہے جس کے ذمے جتنی قضا نمازیں ہیں
وہ ان کو قضا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا خواتین پہ یہ انعام ہے، ان کی جو نمازیں ہر مہینے ایام کی وجہ سے قضا ہوتی ہیں، اللہ نے اس کی قضا نہیں رکھی، وہ انہیں معاف ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سہولت ہے ان کے لیے۔ باقی اس کے علاوہ کسی قسم کی نماز جو ہے وہ معاف نہیں ہے۔ سفر میں ہو اس کی بھی قضا ہے، اپنے گھر پہ ہو اس کی بھی قضا ہے۔ ہاں، جو نمازیں آپ کی سفر میں قضا ہوئی ہیں، اگر وہ آپ جب بھی پڑھیں گے، خواہ سفر میں پڑھیں خواہ اپنے مقام پہ پڑھیں، وہ قصر ہی کریں گے۔ اور جو نمازیں آپ کی گھر میں قضا ہوئی ہیں، وہ آپ سفر میں بھی پڑھیں گے تو پوری پڑھیں گے۔ قضا کرنے میں صرف فرض پڑھنے ہوتے ہیں، سنتوں کی قضا نہیں ہے، وطر واجب ہیں وہ پڑھنے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح اگر ہم فکر کریں گے بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو حساب ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ تو اس لیے اس طرح سے اپنی نمازوں کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔